کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو ایک دنیا کے اندر ایسے طبقات کو بنا دیے گئے ہیں کہ 3 کوالٹی کے تمام لوگوں کو اندر تقسیم کر دیا گیا ہے کہ ایک وہ لوگ جو بالکل اونچے درجے کے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں اونچے درجے کے کون ہے؟ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ اونچے درجے کا لوگوں میں وہ شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر اوسط درجے کے، درمیانی درجے کے کسے کہتے ہیں؟ جن کے پاس مال ذرا کم ہو تو انہیں درمیانی درجے میں گنا جاتا ہے، اور جن کے پاس کچھ نہیں تو وہ 3rd کلاس میں گنا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی قانون یہ بندے کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یہ بندہ یہ تمام چیزوں کو بنا لیا ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہو اس کو اس طرح سے دیکھا جائے، اس سے کم ہو تو اس کو اس طرح سے دیکھا جائے، جس کے پاس کچھ نہیں اس کو درمیانی درجے سے دیکھا جائے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ بندے کا بنایا ہوا قانون ہے، رب کا بنایا ہوا قانون نہیں۔ رب کے پاس تو صرف ایک ہی قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ مکرم، تم میں زیادہ عزت دار رب کے پاس وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ رب کے پاس مالدار ہے، غریب ہے، یہ کالا ہے، یہ کسوٹا ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ فلاں غربت سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ فقط پروردگار عالم کے پاس ایک چیز کو دیکھا جائے گا، وہ چیز یہ ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا وہ بندے کا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں اس طرح سے بلند ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کون لوگ عزت دار ہے؟ تو وہ لوگ عزت دار ہے جو دنیا کے اندر ایمان کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقام و مرتبہ اگرچہ کہ ساری دنیا مل کر انہیں دھکار رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا مقام رب کے پاس بلند و بالا ہے۔ عزیزان محترم، تو پتہ کیا چلا؟ غربا اور مساکین کو جہاں تک خیال کرنے کی بات آتی ہے تو انسان یہ تمام چیزوں میں کسی میں بھی خیال نہیں کر رہا ہے۔ آج ہمارے وجے واڑے کا ماحول بتا رہا ہوں، الحمدللہ، اور اطراف و اکناف میں بھی اگر دیکھا جائے، لیکن کچھ نہ کچھ تو وہاں پر علم ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو خیال کر دیا جاتا ہے، لیکن جیسا کرنا ہے اس طرح سے بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن کچھ تو یاد کر لیتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا ماحول ایسا ہوتا جا رہا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایسا ماحول ہوتا جا رہا ہے، غربا اور مساکین کو یہ تمام چیزوں میں خیال کرنے کی گنجائش تک اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن اللہ والوں کی بات کچھ اور ہی نرالی ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہوں پر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آتا تھا اور بالکل غریب انسان بھی آیا کرتا، وہاں پر لنگریں لگے ہوئے ہوتے تھے اور وہ لنگروں پر بیٹھ کر وقت کے بڑے بڑے شہنشاہ اس لنگر سے کھانا کھانے کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ یہ کہاں پر یہ تمام چیزیں لگے ہوئے ہوتی تھی؟ اللہ والوں کی بارگاہوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عزیزان محترم، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، ہر مہینے کی 11 تاریخ اور 12ویں شب، اسلامی لحاظ سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے شب لگتی ہے، بعد میں دن آتا ہے، یعنی تاریخ جو لگتی ہے تو وہ تاریخ کا آغاز مغرب سے لے کر دوسری تاریخ بدل جاتی ہے۔ یہ ہمارے دنیاوی لحاظ سے نہیں کہ اے ایم اور پی ایم کے لحاظ سے نہیں ہوتا، بلکہ جیسا ہی مغرب کا وقت شروع ہوا، سورج غروب ہو گیا تو وہاں سے اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو پیران پیر کا معمول کیا تھا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ دن 11واں ہوتا، شب 12ویں شب ہوا کرتی، تو
تو آپ کیا کیا کرتے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں آپ 12ویں شب کو تمام لوگوں کے درمیان میں کھانا وغیرہ پکا کر تمام غربا اور مساکین کو، جس دسترخوان کے اوپر ہر شخص آتا آپ کی بارگاہ میں، پیٹ بھر شکم سیر ہو کر کھا کر وہاں سے چلا جاتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ پیران پیر کی عادت شریفہ تھی، اور ہر مہینہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس طرح سے کیا کرتے۔ تو پروردگار عالم آپ کی ذات بابرکت کو اتنا مشہور کر دیا، آپ تو رتبے کے لحاظ سے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو پیران پیر کا وہ مقام و مرتبہ ہے، سارے اولیاء کے سردار اگر ہے تو وہ کون ہے؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو عزیزان محترم ذرا غور کرے تو تمام ولیوں کے سردار ہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ اتنا افضل ہے، سارے ولیوں کے کاندھے پر آپ کا قدم مبارک ہے، تو اس طرح سے آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ یا پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ ہر مہینے کو اس طرح سے اہتمام کیا کرتے، آپ کے دسترخوان پر مالدار بھی آتے، غریب بھی آتے، محتاج بھی آتے، مسکین بھی آتے، یہ تمام کے تمام آپ کے دسترخوان سے فیض پاتے ہوئے اور اپنے پیٹ کو، اپنی بھوک کو مٹاتے ہوئے وہاں سے لنگر خانے سے تشریف لے جاتے۔ پروردگار عالم پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو اتنا مشہور کر دیا گیا، اتنا مشہور کر دیا پروردگار عالم کہ آج بھی بچہ 11ویں والے پیر کے نام سے جانتا ہے۔ نام یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن 11ویں والے پیر کے نام سے جانتا ہے۔ تو یہ مشہور قوم کی پروردگار عالم کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ میرے حبیب کے نام سے ہر مہینہ اس طرح سے اہتمام کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم آپ کو 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور کر دیا۔ عزیزان محترم، انسان اگر اپنے آپ کی شہرت کرانا چاہے تو کہاں تک کرا سکتا ہے؟ جتنے آج کل ذرائع ابلاغ جتنے ہیں، چاہے نیوز چینلوں کے ذریعے ہو یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے اپنی شہرت کرا دے، تو کہاں تک کرا سکتا ہے؟ وہ انسان کے نام لینے والے کچھ دن بھی اگر رہ جائے، لیکن مرنے کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں ملے گا۔ لیکن قربان جائے کہ وہ زمانہ جہاں پر نہ انٹرنیٹ کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ نیوز چینلوں کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اخبارات کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اور جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہے یہ تمام چیزوں کا تصور کیا جا سکتا ہے، کوئی تصور نہیں، بلکہ اللہ جن کو مشہور کرانا چاہے ان کے لیے کوئی چیز ذرائع ابلاغ ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں ان کی شہرت کو عام فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آج بھی لوگ آپ کا نام تعظیم سے لیا کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کیا کرتے ہیں، سارے ولیوں کے سلطان جنہیں کہا جاتا ہے، اور یہ تمام کے تمام شہرت کوئی بندے کے کیے ہوئے نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی، یہ تمام چیزوں کی شہرت پروردگار عالم کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اپنے آپ کو فنا کر کے اپنے آپ کو رب کے تابع کر دیتا ہے، رب کے مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے، تو وہ پروردگار عالم اس بندے کا ہو جاتا ہے، وہ پروردگار عالم اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، سیاہ ستہ کے اندر باقاعدہ حدیث بات موجود ہے، جب پروردگار عالم جس بندے سے محبت کرنا چاہے تو پروردگار عالم جبرائیل امین کو بلا کر حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل سنو، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔
اور جبرائیل کیا کرتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور آسمانوں پر اعلان کر دیتے ہیں کہ سنو، رب فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، اے نورانی فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تمام نورانی فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین پر یہ صدا دے دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، کوئی بندے کے پہنچانے سے نہیں ہوتا۔ تو شکر کرو عزیزان محترم، آج اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے تو سمجھو یہ فضل خداوندی ہے، اللہ نے ہمارے دلوں کو، ہم کو چن لیا کہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبتوں کو ڈال دیا۔ ورنہ عزیزان محترم اللہ والوں سے چھڑنے والے کتنے لوگ ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا پر اگر آپ چلے جائے، 11ویں شریف کے نام سے تو اتنا چڑ ہے، اتنا چڑ ہے، ایک جاہل بدبخت یہاں تک کہہ رہا ہے 11ویں شریف کے کھانا معاذ اللہ خنزیر کے کھانے سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنی بڑی گستاخیاں آج انٹرنیٹ پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر وہ طبقہ، کون طبقہ اپنے آپ کو عامل بالحدیث کہتا ہے، اہل حدیث کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسے ناپاک عقیدوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیزان محترم، تو 11ویں شریف کے تو پوچھا جائے کہ اگر کیوں اتنا چڑ ہے تو کہتا ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، اسی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ عقل کے اندھوں کو نہ سوچنے کی صلاحیت ہے، نہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ کسی بھی چیز کی یہ بات یاد رکھے عزیزان محترم، کسی بھی چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف، غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ کی طرف نسبت ہونے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح سے اگر حرام ہوتی، اگر تصور کیا جائے، میں یہ وہ باتیں نہیں، قرآن کریم کو اٹھا کر آپ دیکھیں، سب سے پہلے کیا ملتا ہے آپ کو؟ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ملتا ہے۔ تو سورہ بقرہ سورت کا نام رکھا گیا، بقر کا نام رکھا گیا۔ بقر کسے کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں۔ مکمل سورے کی نسبت اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ گائے کی طرف کرتے ہوئے اس کا سورت کا نام رکھ دیا گیا کہ سورہ بقر یعنی گائے والا سورہ۔ تو کسی بھی چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف اگر کر دیا جائے تو معاذ اللہ اگر ان کا یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے، تو قرآن کریم کی صورتوں کو کیا کہیں گے؟ تقریباً صورتیں اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے قرآن کریم کی تمام غیر اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کہہ رہا ہے، سورہ آل عمران کہہ رہا ہے، سورہ مائدہ کہہ رہا ہے، انعام کہہ رہا ہے، اعراف کہہ رہا ہے، انفال کہہ رہا ہے، جتنے بھی سورے پروردگار عالم کلام الہی کے اندر ذکر کر رہا ہے، وہ نسبت اگر دیکھا جائے تو وہ نسبت غیروں کی طرف ہے۔ نساء کہہ رہا ہے، عربی کے اندر نساء کہتے ہیں عورتوں کو کہتے ہیں، کبھی دسترخوان کی طرف نسبت کر رہا ہے، مائدہ کہہ رہا ہے، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو انعام کہہ رہا ہے چار پائے والے جانور سے اس کی یعنی اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کا ذکر اس صورت کے اندر ہے تو اس کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو کیا پتا کیا چلا عزیزان محترم، کسی بھی چیز کو غیر اللہ کی طرف نسبت کرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ پھر حرام کب ہوتی ہے؟ جب صبح کرتے وقت اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر اگر ذبح کیا جائے تو جب جا کر وہ جانور حرام ہوتا ہے۔ عزیزان محترم اس بات کو اچھی طرح یاد رکھے، قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر اگر اسے ذبح کر دیا جائے تو وہ حرام ہے۔ لیکن اس کی تفسیر جو ہے اس تفسیر کو آپ کے